سیکنڈ رکوع کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے. یہ قرآن کا ایک ٹیچنگ میتھڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ ماڈل میتھڈ دیتے ہیں. پچھلی قوموں کو ایز اے ماڈل کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو انہوں نے یہ کیا تھا, پھر ان کے ساتھ یہ آیا تھا. معاملہ یہ تھا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مکے کا یا تو مڈل ایرا تھا یا بالکل لاسٹ ایرا تھا, وائنڈ اپ ہونے جا رہا تھا جب نبوی دور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی بھی بہت تکلیف دی جا رہی تھی, مینٹلی بھی بہت زیادہ ٹارچر کیا جا رہا تھا. رسول اللہ کے سینسیشنز کو ہٹ کیا جا رہا تھا. رسول اللہ کی فیملی پہ لوگوں نے بات بنانا شروع کر دی تھی. رسول اللہ نے فقر و فاقہ دیکھا تھا, بہت سارے ٹارچر. ہم نے تو اسلام کے لیے ابھی ایسا کچھ نہیں برداشت کیا, پھر بھی ہم پھٹے پڑتے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹارچر کا جو سب سے بڑا نام ہونا وہ سب ایک جان نے دیکھا تھا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے ہم جیسے سب نصیب سے شکوہ کرنے والوں کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا, مفہوم کے طور پہ بتا رہی ہوں کہ اگر تمہیں لگے کہ تمہاری زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے, بھاری ہو گئی ہے, وزنی ہو گئی ہے, تو ایک بار اپنے حبیب کی سیرت میں ضرور جھانکنا. اور ایز اے ایگزامپل اللہ کے نبی بتا کے کہتے ہیں ایز این ایگزامپل کہ جتنا تم دو کو بخار آتا ہے اتنا مجھے ایک کو بخار آتا ہے. میں فزیکلی بھی تم سے زیادہ سہتا ہوں, اور اتنے تو تکلیف کسی پہ پورشن وائز گزرے ہوں گے جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں, اگر تمہیں دنیا زندگی سے کوئی شکوے ہو تو میری زندگی میں جھانک کر دیکھنا, تمہیں تمہارے سوالوں پہ صبر آ جائے گا. اللہ کے نبی کہتے تھے دنیا کے معاملے میں اپنے سے تم راحت میں رہو گے, اور دین کے معاملے میں اپنے سے تم اطمینان میں رہو گے. ہم سے کیا غلطی ہوئی؟ ہمیں لگتا ہے سب سے زیادہ صاحب ظلم ہم لوگ ہیں. مظلوم اگر کسی کو کہا جاتا ہے تو شاید دو ٹانگوں پہ چلنے والی مجھے کہا جاتا ہوگا. دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہے رسول تھے لیکن بشری تقاضے ان کے ساتھ تھے, دل ان کا بھی دکھتا تھا, روتے وہ بھی تھے, آنکھیں ان کی بھی سوچتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے پورا واقعہ سنایا جا رہا ہے. تم ایک کو جھٹلایا جا رہا ہے رسول, یہ دیکھو یہاں 3 کو جھٹلایا گیا تھا. اس لیے شروع میں کہا تھا انک لمن المرسلین, کوئی نہ مانے تمہارا کام, میں بتاتا ہوں اے نبی تم سچے ہو. کتنی بڑی تسلی دی گئی ہوگی رسول اللہ کو. انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے. مرسلون جمع 2+ آئے تھے. ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے, انیشلی 2 آئے تھے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. یہ بہت پرانی جنگ ہے بشر والی. انہوں نے بھی چھوٹتے ہی کیا بولا تھا, جس قوم کا قصہ رسول اللہ کو سنایا جا رہا ہے دل کی تسلی کے لیے, کہ ان کا پہلا کوسچن یہ تھا کیسے مان لے کہ تم رسول ہو, تم تینوں کوئی رسول ہو, کوئی اللہ کے بندے ہو, ہم جیسے تو انسان ہو. اور رسول اللہ کو بھی کیا کہا جاتا تھا مکے میں, واٹ از دس, تم کیسے رسول ہو سکتے ہو؟ اللہ کو اگر کوئی دین پہنچانا تھا تو فرشتے بھیجتے نا نیچے, جو ہم سے بات کرتے یا ہمیں لکھا ہوا دکھا دیتے آپ کی یہ سچی بات ہے. ہم کیسے مان لیں؟ آپ بازاروں میں جاتے ہو, آپ بچے پیدا کرتے ہو, آپ بیویاں رکھتے ہو, آپ کھانا کھاتے ہو, ہم کیسے مان لیں کہ آپ رسول ہو؟ تو اللہ نے قرآن میں کہا یہ کوئی پہلا تمہارے اوپر یہ بات نہیں بنائے گی. پہلے جو 3 آئے تھے نا کسی بستی میں, بستی کا نام نہیں بتایا, تینوں رسولوں کا نام بھی نہیں بتایا, لیفٹ اٹ. ہمیں صرف انفارمیشن جمع کرنے کا شوق ہے, مقصد سیکھے. چاہتا اللہ تو بستی کا نام بتاتا, نہیں بتاتا. چاہتا اللہ تو تینوں رسولوں کے نام بتاتا, نہیں بتایا. بس یہ کہا کہ 3 آئے تھے, میسج لے لو ادیبہ اس میں سے. ایک کو جھٹلائے جا رہے ہیں, ان کی ہمت ہے, انہوں نے تو 3 کو جھٹلا دیا تھا. کیوں ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہو رسول اللہ؟ کیا انہوں نے چھوٹے کہا تم کچھ نہیں. قالوا ما انتم, کچھ نہیں ہو تم, الا بشر مثلنا, ہم جیسے ہی تو کچھ انسان ہو. وما انزل الرحمن, اور رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے, تم محض جھوٹ بولتے ہو. جیسے قرآن کو ریجیکٹ کر رہے ہیں ایسے جو وہ ہماری طرف سے صحیفے لائے تھے اسے بھی لوگوں نے بغیر دیکھے بغیر سمجھے کیا کیا تھا, ریجیکٹ کر دیا تھا. تسلی ہوتی ہے ویسے ایسی باتوں سے. ہم کہیں وہ اتنی سخت سانس ہے ایسی ہے, اور بڑی جٹھانی بولے تم تو کچھ بھی نہیں. جب میں آئی تھی نا یہ سارے 12-13 قوالے تھے, تم تو 12 نمبر پہ آئی ہو. انسان ایک لمحے میں ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. لٹرلی پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں زندگی پتہ چلتی ہے, اور نیگیٹو لوگوں کے ساتھ دل چاہتا ہے یہ بھی قبر میں چلی جائے, میں بھی قبر میں چلی جاؤں. اندھیرا دکھاتا ہے انسان آپ کو. ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی انرجیز لگائے جنہوں نے پازیٹیوٹی میں زندگی گزاری. اور سب سے بڑی ہستی پازیٹیوٹی والی کون ہے؟ طائف کے پتھر کھا کے خون نکل رہا ہے, چپک رہی ہے نالین خون سے, اور کہنا اللہ کس کے حوالے کر دیا. اچھا اگر تیرا حکم ہے تو میں راضی. لیول آف پازیٹیوٹی دیکھیں. حضرت امام حسین سارا خاندان شہید کر کے اور اپنے چھوٹے سے ایک بھتیجے کا بلڈ ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف اچھال کے کہہ رہے ہیں اللہ تکلیف ہوئی ہے اس کے جانے سے, مگر اگر تیرا حکم ہے تو میں اسی میں راضی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینوں, کہنا آسان ہے. ہم ابھی کیا اللہ کو راضی کریں گے, ابھی تو ہم اللہ سے خود راضی نہیں ہوئے, ہمارے شکوے نہیں ختم ہوتے. تو لیول آف پازیٹیوٹی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی تمہیں بھاری لگ رہا ہے یہ منصب, یہ ذمہ داری بہت بھاری لگ رہی ہے, دل بوجھل ہوا جا رہا ہے. تم تو ایک کو ہم تمہیں بتاتے 3 کو جھٹلایا تھا, مل کے اکٹھے جھٹلا دیا تھا سب نے. اور کیا بولتے تھے جیسے تمہارے قرآن کو کہتے ہیں کہ تم نے راتوں رات اٹھ کے لکھ لیا ہے, ان کو بھی ایسی کہا تھا نتھنگ از دس, یہ کچھ نہیں ہے, رحمان نے نہیں بھیجا. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین, ہمارے حوالے کچھ بھی نہیں ہے لیکن تبلیغ کر دینا سچی سچی. بہت لمبی بحث نہیں کی, لوگوں نے جھٹلایا. رسولوں نے کیا کیا, ابھی ہم تم کو یقین دلاتے ہیں, ابھی ہم تمہیں کرامات دکھاتے ہیں, ابھی ہم تمہیں معجزہ کر کے دکھاتے ہیں. کوئی پیر خطیب کے چیلوں کی طرح نہیں کھڑا ہوا, ابھی ہم اپنے پیر کو سچا کر کے دکھاتے ہیں. لوگوں نے جھٹلایا, حق پہلے جھٹلایا جاتا ہے, پھر وہ اپنے زور سے چمکایا جاتا ہے. انہوں نے کوئی بحث نہیں کی, کہنے لگے اچھا آپ لوگ نہیں مانتے, ہمیں پتہ ہے ہمیں اللہ نے بھیجا, اور ہمارے اوپر کچھ بھی نہیں ہے مگر اتنی ذمہ داری کہ ہم بلاغ المبین, سچی بات تم تک تبلیغ کر دے بس. خدا کے لیے بات اپنے پاس لکھ لیجئے کہ اگر اللہ آپ سے مجھ سے دین کا کام لے رہا ہے تو صرف کنوے کرنے کا کام لے رہا ہے, پہنچانے کا کام لے رہا ہے. کنونس کرنے کی ذمہ داری ہماری. رسول اللہ نے ابو لہب کو بھی دین کنوے کیا اور ابو بکر کو بھی دین کنوے کیا. نہ ابو بکر کو کنونس رسول اللہ نے کیا اور نہ ابو لہب رہ گئے رسول اللہ کے کنونس کرنے سے. ہمیں صرف کس چیز کی ذمہ داری ہے, پہنچا دو. اب وہ مانے, ہم کیا کرتے ہیں, ہم پہنچانے کے ساتھ کہہ رہے ہوتے تمہیں سمجھ نہیں آتا میں کب سے تمہیں نماز کا کہہ رہی ہوں,
اپنی اولاد کے علاوہ جنرل بات کر رہی ہوں. ہم جب کنونس کرنا چاہتے ہیں تب ہمارے فرقے بن جاتے ہیں, تب ہمارے جھگڑے بن جاتے ہیں. تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کیا کرنا ہے, ان رسولوں والی بات لینی, وما علینا الا البلاغ المبین, اور کوئی ذمہ داری نہیں. میں صرف آپ کو شب رات کی حقیقت بتا رہی ہوں, میں صرف آپ کو شب معراج کی بتا رہی ہوں, میں صرف آپ کو کنڈوں کی بتا رہی ہوں. اگر آپ ولنگ ہیں اس کو کرنے پہ, آپ کے پاس دلائل ہیں, کیری آن. اور بس دعا کریں میں اس جماعت میں ہوں جو حق پہ رہے گی. خدا کی قسم لوگ آپ کے سامنے سے غائب نہیں ہوں گے. اسلام کی خوبصورتی ہے اختلاف کو محبت سے ہینڈل کرنا. بستی والے کہنے لگے, اتنے نرم جواب پہ بستی والوں نے کیسے ریئیکٹ کیا. بستی والے کہنے لگے, ہم تو تمہیں اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں, فالے بد سمجھتے ہیں. اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی ہی دردناک سزا پاؤ گے. ابھی کیا سمجھ رہے ہیں ہم تم کو, فالے بد سمجھ رہے ہو, جب سے آئے ہو ہماری شامتی آ گئی ہے, فضول فضول ہمارا دماغ کھاتے ہو. اور مستقبل میں ہم تمہیں کیا کریں گے, پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے. ابھی ہمارے ساتھ ایسا کیا کسی نے, ہم پہ 2 بار دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس گلی میں اب نہیں جائیں گے. ان لوگوں کو کنونس نہیں کریں گے. ان کو منہ پہ کہا گیا ایسے الفاظ, اور ساتھ ساتھ ان کا مستقبل کیا بتایا گیا, یا تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے یا تم اس سے بھی کوئی بڑی سزا پاؤ گے. رسولوں نے جواب دیا, تمہاری فالے بد تو تمہارے اپنے ہی ساتھ لگی ہوئی ہے, مجھے کیوں منحوس کرتے ہو, ہماری آمد کو کیوں توائر سمجھتے ہو. اصل جو بدبختیاں ہیں وہ تو تمہارے اپنے اعمال کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. کالی بلی نے رستہ کاٹ دیا, اب بس ایکسیڈنٹ ہوگا. جو خود نشے میں چلا رہے ہو وہ کچھ نہیں. شیشہ ٹوٹ گیا, بس بہو اچھی نہیں آئی. دودھ پھٹ کے گر گیا, آنکھوں والی ڈرامے سے زیادہ اس میں ٹائم لگا دیتی ہے اپنے سالن پکانے میں, نہ سالن چلتا نہ دودھ گرتا. اپنی ساری غلطیوں کو سب سے آسان کام کیا ہے, اپنا گھر بنتا نہیں, ملبہ اٹھا کے برابر والے پہ, بس یہی انسان کا کام ہے. تو اللہ نے کہا کیا کر رہی ہے, تمہاری وجہ سے مشکل پڑی ہے. امال تو ان کے خود کے اتنے بدبخت ہیں, صبح خود فجر کی نماز چھوڑ دی اور کہہ رہے فلاں نے مجھ پہ جادو چلا دیا. اس کا جادو تم پہ چلا کیسے. خود تمہاری عورت بے پردہ دروازے تک تمہیں عجیب عجیب سے سی آف کرنے آتی ہے, اور پھر تم کہتے ہو کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا, میری فلاں نے مجھ پہ جادو چلا دیا. تم قوام کی حیثیت سے کھڑے تھے, تمہاری عورت دروازے تک آئی کیسے بے حجاب. برکت نہیں جائے گی تمہارے مال میں سے تو کیا جائے گا. اپنی غلطیوں کو کس پہ ڈالنا, بہو ایسی آئی آ کے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا, پالا کیسا تھا جو چھین گیا اتنی جلدی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کانسیپٹ ایک ایک آیت میں آپ کی زندگی کا قانون مینشن ہے, بس اس آنکھ سے پڑھیں ضرور قرآن کو. اللہ نے کہا, رسولوں نے جواب دیا, تمہاری فالے بد تو تمہارے اپنے ساتھ, خود نمازیں چھوڑتے ہو, خود اللہ کا حکم توڑتے ہو, پھر تم پہ مشکل نہیں آئے گی تو کیا آئے گی. کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے. ہاں تمہیں نصیحت کر دیا گیا تو تم کیا کہہ رہے ہو کہ ہم نعوذ باللہ برے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ تم قوم مسرفون اور حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا, وجاء, بڑی مت کے ساتھ اللہ کہتے ہیں بہت دور سے آیا تھا. صرف اس پورے واقعے کو سنیے گا, بڑا اچھا لگتا ہے جو مارننگ کیا لیڈیز ہے, ہم نے تو کتنے ڈیٹیل سے اس کو سیکھا. یہ مزہ ہے قرآن کو تھوڑا تھوڑا لینے کا. دور قرآن سے یا صورتوں کے ترجمے سے صرف آپ کا ٹیسٹ دیا جاتا ہے, اب آپ نے اس کے بعد قرآن سے جڑنا ہوتا ہے. شوال میں چھٹی نہیں ہوتی, بلکہ زیادہ انتھوزیاسٹکلی ہمیں قرآن کے پاس آنا ہوتا ہے. کسی ایک بستی کو یہ رسول بڑی محنت کر رہے تھے ان میں, اس بستی میں سے تو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا اسلام, حق نہیں مانا اللہ کی بات کو. کس نے حق مان لیا, وہ دور دراز اپنے گلی والوں نے قرآن نہیں سیکھا, دوسروں کی گلیاں رونق والی ہو گئی قرآن سے. اپنے مکے والوں نے رسول اللہ کو ہجرت پہ مجبور کر دیا, مدینے والے ایسے ہاتھوں ہاتھ لینے کو تیار کھڑے ہو گئے. کہاں کہاں سے آپ سوچیں تو صحیح. کبھی کبھار جہاں کام کیا ہوگا, چراغ تلے اندھیرا, اسی سے شاید نکلا کہ نیچے والے اندھیرے میں رہ گئے, اور کہاں کہاں رسول اللہ کا سگا چچا ایک دیوار کے فاصلے پہ, اور ابو ذر غفاری وہ غفار قبیلے سے آ کے اسلام قبول کر گئے. لوگ کہاں کہاں سے مائگریٹ کر کے اور صرف رسول اللہ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا, اتنا پیارا چہرہ, یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا, اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ چہرہ تو روز دیکھتا تھا ابو لہب بھی. تو کبھی کبھار ادھر والے نہیں پا لیتے جو ادھر والے پا لیتے. جب شق القمر کا واقعہ ہوا تھا, مکے کے ایک مشرک نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو ذرا اس کو اسپلٹ کر کے دکھاؤ. رسول اللہ کو تو پتا تھا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. اللہ کے نبی نے ایک انگلی کے نشانے سے اشارے سے ایک طرف کونا مشرق میں چلے گیا, ایک کونا مشرق میں. کیا مکے والے اسلام لے آئے تھے؟ اتنے معجزے دیکھے تھے رسول اللہ کے. درخت کو اشارہ کیا, اور وہ جہاں پر آج بھی مسجد شجر بنی ہوئی ہے, وہ آ کے درخت اپنی جڑوں کے ساتھ آیا تھا, اور آ کے رسول اللہ کو سلام کر کے واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا تھا. اسلام لے آئے لوگ. بلکہ معجزے تو کبھی انسان کو بہت ڈھیٹ بھی بنا دیتے, یہ ڈھیٹ بن گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر والے ایمان لے کر نہیں آئے, لیکن اس شق القمر کے واقعے کو ایک ملکہ اور اس کا جو بادشاہ تھا وہ کہیں سی سائڈ پہ نا گھوم پھر رہا تھا. تو اس نے جب دیکھا نا, جبکہ وہ عیسائی تھا اس وقت, اس نے کہا یہ تو آخری نبی کی پہچان لکھی ہوئی, دیٹ مینس وہ نبی آگے میں ان پہ ایمان لے آتا ہوں. کھڑے کھڑے ایمان لے آئے, سامنے والے نہیں لائے. اور دور والے, کیونکہ چاند تو سب ایک ساتھ دیکھ رہے ہوتے, کتنے ملکوں میں ایک ساتھ دیکھا جا رہا تھا, وہاں اسلام کی کرنیں کھل گئی. تو اللہ کہتے ہیں دور سے کوئی ایک شخص ہے جس نے 19 رسولوں کو بھی دیکھا تھا, نہ ان کی محنت دیکھی تھی, اس کے دل میں فطرت میں اسلام زندہ تھا, وہ دوڑا چلا آیا قرآن کے لیے. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا, اے میری قوم کے لوگوں, یعنی ڈسٹینس میں دور تھا لیکن تھا انہیں کی قوم کا. کیا کہا, رسولوں کی پیروی اختیار کر لو, پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے. کیوں ان کو اگنور کرو, یہ کون سے تم سے چٹیاں مانگ رہے ہیں, یہ کون سے تمہیں بھتے کی پرچیاں دے رہے ہیں, یہ کون سے تم سے فیس ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اصل میں اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو اپنے سے نہیں جوڑتے. وہ کس سے جوڑتے ہیں, وہ 3 پن لیڈ والا کام کرتے ہیں. یہ اس سے کنیکٹ کرو, یہ اس سے کنیکٹ کرو, دونوں اپنے کام کرو. دس از کال ربانی. اللہ قرآن میں کہتا ہے رسولوں نے تو کبھی نہیں چاہا کہ وہ تمہیں اپنا گرویدہ بنا لے. وہ تو ایک کنیکشن ہوتے ہیں, ایک برج ہوتے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے تم سے کوئی دنیا نہیں مانگی, کوئی اجر نہیں مانگا, اور ٹھیک راستے پر ہے. آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا. اس کا کتنا پیارا عقیدہ توحید تھا, ایک رب کا ماننے والا, اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. کیا میں اس کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں. وٹ ا اسپیچ. اس ایمان والے کی اسپیچ موجود ہے, رسولوں کی اسپیچ موجود نہیں ہے سورہ یاسین میں. حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے, اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں. یہ بیسکلی سمجھ لیں کہ خوبصورتی سے اللہ آپ کا اور میرا عقیدہ بنا رہا ہے کہ اگر سارا جہاں مل کے ہمیں نقصان پہنچانا چاہے اور رب نہ پہنچانا چاہے
وہ ایک ہی عصا تھا، وہ سمندر پہ مارا تو خشکی نکل آئی، خشک پتھر پہ مارا تو 12 چشمے نکل آئے. کسی کے ستانے سے، کسی کی ٹو لگانے سے، کسی کے جادو ٹونے سے تب تک کچھ نہیں ہوتا الا باذن اللہ، جب تک اس میں کیا نہ شامل ہو جائے، اللہ کا اذن نہ شامل ہو جائے. اور اگر سارا جہاں مل کے بندے تجھے کوئی نفع دینا چاہے اور رب نے ہی تیرے مقدروں میں اس ٹائم زوال لکھا ہوا ہے تو کوئی کچھ کر سکے گا؟ انسان کی عزتوں کے رستوں میں سے اس کی ذلت نظر آ جاتی ہے. جسے وہ عزت سمجھ رہا ہوتا ہے تو اسی بات پہ ذلیل ہو رہا ہوتا ہے، اور جس کو وہ اپنی ذلت سمجھ رہا ہوتا ہے اس کے کنارے پہ اللہ نے اس کی عزت رکھی ہوئی ہوتی ہے. سارے نقشے کس کے ہاتھ میں؟ پھر انسان جو ہے نا نیچے سے اٹھ کے اوپر والے کی طرف اپنی توجہ رکھتا ہے. اللہ تو بس اپنے سامنے رسوا نہ کرنا. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، جب رسوا کرتا ہے نا اپنے سامنے، وہ گناہ کھول دیتا ہے نیچے والوں پہ. جب کبھی ہمارے گناہ کھل رہے ہوں اور لوگ کہ آپ ہی کرتی تھی، سمجھنا کہ اوپر سے رد کیے جا رہے ہیں، کوئی نیکی ہے جو مجھ میں تکبر لا رہی ہے، ورنہ اللہ تو اپنے بندے کو رسوا کرنا نہیں پسند کرتا. کوئی گناہ ایسا ہے جو مستقل کیا جا رہا ہے تبھی اللہ نے مجھے اپنے سامنے سے رد کر دیا. حضرت عمر کے زمانے کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، غور سے سنیے گا. حضرت عمر نے اس کو یوں گربان سے پکڑا تو اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی. عمر میں تو پہلی مرتبہ چوری کر رہا تھا. حضرت عمر نے کہا ایک تو چوری کرتے ہو، اللہ پہ بہتان باندھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. واللہ اللہ پہلی بار کبھی کسی کا گناہ سامنے نہیں لاتا. تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس چوری کو اپنا پیشہ بنایا، تب اللہ نے تیرا راز کھول دیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر اللہ نہ کرے ہمارے بھی کوئی ایسے راز ڈسکلوز ہونے لگ گئے تو دیٹ مینس کہیں نہ کہیں ہم کسی ایک گناہ پہ ڈھیٹوں کی طرح اسٹک ہو گئے. وہ حاتت بھی خطیات ہوں. تو اللہ اس کا عقیدہ اتنا خوبصورت بنا ہوا تھا. میں جب بھی آیات پڑھتی ہوں میں کہتی ہوں کیا گرومنگ ہوگی اس بندے کی. اتنے رد کرنے والوں کے سامنے جا کے کیا بولنا ہے، اچھا تم سب مجھے نقصان پہنچانا چاہو اور وہ نہ دینا چاہے تو کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور نہ ان کی شفاعت میرے کام آ سکتی ہے اور نہ ہی تو وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں. اگر میں ایسا کروں اگر میں ایسا کوئی عقیدہ بنا لوں جو شرک پہ مبنی ہو، اذن لفی ضلال مبین، تب تو میں ایک سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا. اتنے پیار سے بولا، یہ نہیں بولا میں اپنے رب پہ ایمان لے آیا. کیا بول رہا ہے؟ تمہارے رب پر مانو نہ مانے، کوئی رب کو مانے یا نہ مانے، کیا رب اس کا نہیں ہوتا؟ رب تو سب کا ہوتا ہے. ابھی ہم کل بھی ایک جگہ درس میں، کل یا پرسوں کی بات ہے، یہی والی آیت میں بتا رہی تھی کہ اللہ قرآن میں یا عبادی الذین آمنو بھی کہتا ہے اور یا عبادی الذین اسرفوا بھی کہتا ہے. اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو انہیں بھی کہتا ہے میرے بندے، اور جب کہتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر بہت سارے گناہ کیے انہیں بھی کیا کہتا ہے؟ میرے بندے. وہ نہ مانے بے شک مجھے، میں تو کیا ہوں. کوئی بولے کہ آج سورج نہیں نکلا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سورج نہیں نکلا، سورج تو نکلا ہوا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، تو انہوں نے اتنی پیاری بات کی، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں. اور میری بات سنو، آخر کار کیا ہوا؟ ان سارے نافرمانوں نے اس کو قتل کر دیا. آپ یہ دیکھیں آج بھی علماء کو شہید کر دیا جاتا ہے، نصیحت کوئی سننا نہیں چاہتا. مدرسات کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر جائیں. چیزیں ان پہ کلوز کر دی جاتی ہیں، اسلام ایمان والوں کے منہ بند کر دیے جاتے ہیں، ان کو مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے، انہیں دہشت گرد کہہ کے ان کی کمپین روکی جاتی ہے. آج اگر ڈائریکٹ قتل نہیں کرتے تو ان کی بات پہ ان پہ باتیں چھاٹی جاتی ہیں، ان کی فیملی کو ٹارچر کیا جاتا ہے. انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا. یہ سارے جرم زمین پہ کوئی نئے نہیں ہو رہے ہیں. کیا کہا انہوں نے قتل کرنے کے بعد؟ قیلت خل الجنہ، چل بھائی چل، بڑی جنت کی ہم سے باتیں کرتا ہے، اسی جنت میں نکل جا. یہ ہوتی ڈھٹائی نافرمانوں کی. کیا کہا؟ آخرکار ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں. قیلت خل الجنہ کے بارے میں دو باتیں آتی ہیں کہ یا تو ان مارنے والوں نے کہا کہ جا بھی جا جنت میں جا، یا پھر اللہ نے کہا کہ اس کو جنت میں پہنچا دیجیے. اکرام کے ساتھ کہا کہ چلو تم نے میرے خاطر اتنی بڑی شہادت لی ہے، اتنے سارے انکار کرنے والوں کے سامنے بات اونچی کی ہے. جب لوگ اسلام کو کلیکٹیولی انکار کر رہے ہوں، عوامی لیول پہ انکار کر رہے ہوں، اس ٹائم اللہ کو مراقبے نہیں چاہیے. جی میں نے اعتکاف کرنا ہے، جی میں نے ہر سال عمرہ کرنا ہے، جی میں نے فلاں کرنا ہے. اس ٹائم اس لیول کی محنت چاہیے کہ حکومت میں اسلام آ جائے. اس بندے نے یہ کام کیا تھا، اوپنلی کلوز کیا تھا. جی نہیں میں تمہارے رب تمہارے بتوں کو نہیں پوچھتا اور میرا ایمان بہت اچھا ہے. تو کیا کیا انہوں نے جرم میں اس کے قتل ہی کر دیا. اس نے یہ نہیں کہا تم نہیں مانتا میں تو نماز پڑھ رہا ہوں رب کی. اس ٹائم پہ غلبے کی ضرورت ہے اسلام کو، پھر نفاذ کی ضرورت ہے. اور کیا کہا اس نے جاتے جاتے بھی اتنا خوبصورت، اس بندے کا اخلاق بھی اچھا تھا، ایمان بھی اچھا تھا. آج لوگوں کا ایمان اچھا ہے تو اخلاق اچھا نہیں ہے، اور اخلاق اچھا ہے تو عبادات اچھی نہیں. اس بندے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کے دونوں کام بہت پیارے تھے. جاتے جاتے بھی کیا کہہ رہا تھا؟ یا لیت قومی یعلمون، ہائے حسرت میری قوم، کاش کہ تمہیں معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی ہے. جاتے جاتے بھی اپنی قوم والوں کے لیے کیا تھا؟ دل میں کوئی گرج نہیں تھا بلکہ کیا تھی؟ فکر تھی، حسرت تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بچوں کی فکر تھی، نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی فکر تھی. اس بندے کو اپنی امت کی، اپنی قوم کی فکر تھی. رسول نہیں تھا وقت کا، ایک آرڈنری سا بندہ تھا. لیکن جنہوں نے قتل کیا اس کے لیے بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش تم جان جاتے نا مجھے کیا مل رہا ہے، تم یہ غلطی نہ کرتے. اس کے بعد اس قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، یعنی کہ جب اناؤنس مرڈر انہوں نے کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مہلت ختم کر دی اور ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت بھی نہ تھی. بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کے رہ گئے خامدون. ایسے بجھے کہ راکھ میں کوئی جلتا انگارہ نہ بچاؤ. اس میں یہ بھی تھا نا کہ ایک تو آپ یہ بتا رہی ہیں کہ ان لوگوں نے کہا، ایک دوسرا بھی موقف جو ہے کہ اس نے کہا جب وہ جنت میں جا کے اس نے اپنے انعام اکرام جی اس کے بعد کھول دی گئی تھی جنت، کھول دی گئی، تو پھر اس نے ان لوگوں کے لیے کاش کے دیکھ لیتے کہ یہ کہاں پہنچائے دیے گئے. جی حبیب نے اللہ کے نبی نے کہا تھا 3 لوگوں کا ایمان بڑا ثابت ایمان ہے. ان کے نام نہیں مینشن کیے قرآن نے، ان کے ایڈریس مینشن کیا. آپ کو تفسیر میں ان کے نام ملتے ہیں. ان میں سے ایک یہ جس نے اس قوم کے سامنے عقیدہ مضبوطی سے بیان کیا تھا، ایک وہ جس نے فرعون کے دربار میں، جس پہ سورہ مومن پوری آیت اتنی بڑی ہمیں صورت ملتی ہے، اس بندے نے کسی رسول کی اتنی بڑی اسپیچ نہیں ہے قرآن میں جتنی سورہ مومن میں اس شخص کی اتنی بڑی اسپیچ ہے. میں نے آپ کو پڑھوائی تھی وہ اس لیے کہ ہوم ورک میں پڑھ کے آئے. اور تیسرا وہ شخص جو دجال کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا اور دجال غصے میں آ کے اس کو آڑے سے کٹوا دے گا، اور جب وہ سر سے لے کر اس کی شرمگاہ تک اس کے 2 ٹکڑے کروائے گا اور وہ کہے گا کہ اب میرا تجھ پہ ایمان زیادہ مضبوط ہو گیا ہے کہ تو دجال ہے اور میرا رب سچا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ اس کو دوبارہ جوڑ دیں گے
دوبارہ وہ کھڑا ہوگا, اس تک یہ حدیث پہنچی بھی ہوگی کیونکہ رسول اللہ کی حدیث مینشن ہے صحیح حدیث میں, پھر اس کو وہ دوبارہ سے آلے سے کٹوانے کی کوشش کرے گا. تو اللہ نے فرمایا میں اس کو اندر سے آئرن مین بنا دوں گا, وہ لوہے کا انسان بن جائے گا, اس پہ اس کا اعلیٰ کام نہیں کرے گا. اس سے لوگوں کا عقیدہ دوبارہ سے ریوائول ہو جائے گا. تو ان 3 لوگوں کا 2 تو گزر چکے اور تیسرا آنے والا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بت کرے گا. بڑی بک بک کر رہے تھے نا زمین پہ کوئی سچ نہیں ہے, اللہ نے ساری آوازیں چپ کروا دی. ایک دھماکہ. اللہ کے لیے نا ہمیں ایک چوٹی مارنے کے لیے بھی زور لگانا پڑتا ہے. اللہ نے قومیں ختم کر دی, اللہ کا کوئی زور نہیں لگا. ہمارے سامنے آج کل آئی ہوئی ساری چیزیں سب کچھ پتا کیسی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خیر آیات بڑی ڈیٹیل والی کہ اللہ نے ایسے ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں عربی کی ویکیبلری ہے سبحان اللہ کہ وہ سب کے سب واحدتاً صیحتاً واحدتاً ایک چیخ آئی. واللہ عالم کیسی چنگھاڑ تھی. آج بھی کہا جاتا ہے تمام پولوشن میں سب سے بدترین پولوشن نوائز پولوشن ہوتی ہے. تکلیف بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ. نوائز پولوشن سیدھی کان جو ہے نا دل کو دھماکے دیتے ہیں اندر جا کے. ان کے ساتھ کچھ چنگھاڑ کا معاملہ ہوا تھا, اور آپ کو پتہ ہے قیامت بھی کس کے ساتھ شروع ہوگی. اور بھی بہت کچھ ہو سکتا تھا لیکن چنگھاڑ کے ساتھ اللہ نے قیامت کو سور کے ساتھ رکھا. اب کیا ہوا, افسوس بندوں کے حال میں, یا حسرتن علی العباد. یہ آیت نہ پڑھتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے. غلام میرے ہیں, میرے عبد ہیں, لیکن حسرتیں کیا کمٹمنٹ کر کے بیٹھ گئے. یہ وہی لوگ ہیں نا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, اپنی ہدایت بیچ کے انہوں نے وقتی گمراہیاں خرید لی, ذرا سے دنیا کے چسکے خرید لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب بھی ان کے پاس کوئی رسول نبی آیا تو انہوں نے ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں, اور اس کے بعد پھر کبھی وہ پلٹ کے ان کی طرف نہیں آئے, صرف ان کے آثار رہ گئے, کھنڈر رہ گئے, پھر قومیں آباد ہوئی. پھر کوئی آیا سمود کا نام لیوا, کوئی آیا لوط کا نام لیوا, پورے گھر ختم کر دیے گئے, پورے گھرانے ختم کر دیے گئے. زمین پہ ایسے جیتے تھے جیسے ان کو کوئی مار نہیں سکے گا, اور ایسے خاموشی سے گمنام ہو گئے جیسے کبھی یہاں پر آ کے انہوں نے بسے ہی نہیں تھے. ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے. ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے. بیسکلی مکے والے بہت نشانیاں مانگا کرتے تھے, دکھاؤ ہم کیسے مانے, دکھاؤ. پہلے تو تابوت سکینہ تھا اور عصا تھا اور ید بیضا تھا, اور عیسیٰ علیہ السلام پھونک مار کے مردے زندہ کر دیتے تھے, کوڑ کا مرض صحیح کر دیتے. تم بھی تو نبی کو نشانی دکھاؤ, ہمیں کیسے یقین آئے کہ اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست آیات دی ہیں سورہ یاسین میں. مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو, مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو لو. ان لوگوں کے لیے بے جان زمین میں ایک نشانی ہے, وہ جسے تم پاؤں مار مار کے دھکے دیتے ہو. یہ زمین چلتی پڑتی کیا ہے, پوری جیولوجی کی اسٹڈیز ہوتی ہیں زمین کے اوپر. لوگ بوڑھے ہو گئے, ان کی داڑیاں سفید ہو گئی, وہ زمین کو نہیں اسٹڈی کر پائے آج تک. کسی نے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے زمینیں کے ساتھ زمینوں کے سارے مغرب مشرق دیکھ لیے. کوئی زمین کے کناروں تک بھی نہیں پہنچ سکا آج تک. اللہ کہتے ہیں ان کے لیے بے جان زمین میں ایک نشانی ہے, ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں. بالکل باسی براؤن سے کلر کی سست سی زمین تھی, اندر سے ایسا طاقتور اس نے سیب نکال کے دے دیا. بے جان پڑی تھی, پانی پڑا اور ایسا سبزہ اس میں سے ہوگا کہ اس کو میں نے کھیت اور ہریالی بنا دیا. ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے. تم جسے بے جان سمجھتے ہو, پانی کس نے اسٹور کیا ہے اپنے اندر. ایک کانسیپٹ ہمارا بچپن سے یہ تھا کہ زمین پہ دنیا میں 3 حصے پانی ہے اور 1 حصے زمین ہے. ایسے ہی تھا نا ہمارا کانسیپٹ. غلط ہے یہ کانسیپٹ. 4 حصے پانی ہے اور زمین اگر پوری دنیا کے 4 حصے کیے جائے تو 4 حصوں میں پانی ہے. اس میں سے ایک کے اوپر زمین لگا دی ہے. اگر ہم کہیں کہ 1 حصے زمین ہے اور 3 حصے پانی, تو زمین کے نیچے سے پانی کہاں سے آتا ہے. اللہ ہم کتنے عرصے تک یہی سمجھتے رہے. اس کے نیچے بھی پانی ہے. آپ بور کرتے ہیں, چھوڑ دیں بڑی سائنس, بور سے پانی آ جاتا ہے. کتنے ہمارے جاننے والے ایک ہیں کیا شاندار جگہ پہ وہ رہتے ہیں, وہ زمین خود پانی نکالتی ہے, ان کا ٹینک ہر 2 دن بعد خود فل ہو جاتا ہے. زمین سے پانی اوپر بالکل پلسٹر ڈلا ہوا ہے, فرش پکا فرش ہے, لیکن اس میں سے اللہ پانی پھوڑتا ہے ان کے. آج بھی ہم جاتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں, میٹھا پانی وداؤٹ اینی بور, اور 2 گھر چھوڑ کے بور ہوا ہے تو کھارا پانی نکلا. یہ جی کراچی رشید آباد کے ایریا میں اتنا پانی آتا ہے اس گلی میں. تو ہم تو سمجھتے ہیں صرف زمین ہے, نہیں جی, زمین کے نیچے پانی اور پانی کے نیچے زمین ہے. سمندر کی تہہ میں زمین رکھی ہوئی اللہ نے. سائنس آجز آ جاتی ہے, فارمولا بناتی ہے, پھر کراس مارتی ہے. کیا ہو رہا ہے, زمین پھوڑتے پھر پانی آتا ہے. ہمارے بندے ڈائیور نیچے جاتے, نیچے زمین مل جاتی ہے پانی کے اندر. وٹ از دس. اللہ کہتے ہیں دس از مائی آیات, یہ میرے سائنس ہیں جن کے ذریعے تم مجھے پا سکتے ہو. ڈرل کیا ہے, مستقل زمین کی نیچر ہے کہ وہ شیک کرتی ہے. اللہ نے اس میں جو ہے نا پہاڑ لگا دی, اس کو یوں بھی گھما رہا ہے اللہ زمین کو, اور یوں بھی گھما رہا ہے. ہم نہیں گر رہے چکر کھا کے, جھولے سے اترے تو دیر تک یاد نہیں آتا گیٹ کہاں تھا. 2 طرف سے زمین گھومی, ہم بالکل اسٹیبل کھڑے ہوئے الحمدللہ. تو یہ زمین اللہ کی نشانی نہیں ہے تو کیا ہے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ چشمے پھوڑ نکالے تاکہ اس کے پھل کھائیں. یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے, پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے. پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے, خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہو یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے ہو, یا ان اشیاء میں سے ہو جن کو یہ جانتے تک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی بہت کچھ ڈسکور, ہر گزرتے دن بعد کچھ دن گزرتے ایک اور فش کی قسم دریافت ہو جاتی ہے, ایک اور اسنیک اسپیشی دریافت ہو جاتی ہے. مستقل گلوبل وائز ہم پہ اللہ کے راز کھلتے چلے جا رہے ہیں. ایک نئی سے نئی مخلوق, سب چھوڑے, کوئی نہ کوئی اپنے جسم کے بارے میں ایسی اسٹڈی سننے کو مل جاتی ہے. اوہ گاڈ, اچھا اللہ, یہ تو سائنس نے دیکھا ہی نہیں تھا پہلے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ آیات, اللہ بیسکلی آپ کو کیا دکھا رہے ہیں, اپنے سائنس دکھا رہے ہیں, اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں. ان کے لیے ایک اور نشانی ہے رات, ہم اس کے اوپر سے دن کو ہٹا دیتے ہیں. نسلخ منہ النہار, ہم ایسے خاموشی جیسے تم غلاف چینج کرتے ہو نا, ایسے ہم بھی اپنی کائنات کے غلاف اٹھاتے اور چڑھاتے رہتے ہیں. اور اتنی خوبصورتی سارے غلاف سائز کے سلسلے میں. آہستہ آہستہ آپ کی رات میں سے صبح آتی ہے, اور آہستہ آہستہ آپ کی صبح پہ رات تاری ہوتی ہے. کوئی شور ہوتا ہے زمین پہ. ایک لمحے کو سوچے, 6 بجے سورج نہیں تھا اور 6:10 پہ سورج 12 بجے کی طرح آ جاتا, کیا کرتے ہیں ہم لوگ. یہ ہم پھر سوتے کیسے, امی تھوڑا اور, امی تھوڑا اور, امی تھوڑا اور, ہمارے سنوز کیسے لگتے پھر. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بہت سوئفٹلی موو کیا کہ انسان جی سکے اس میں. نہ اچانک رات آتی ہے, نہ اچانک صبح آتی ہے, صرف ایک لمحے کو سوچیں. آپ شدید اندھیرے میں, جی کیسے بدل رہا ہے. آپ شدید اندھیرے میں لیٹے اور میں آ کے یہاں پر نا 2000 واٹ کا بلب کھول دوں, آپ اپنی آنکھ کو استعمال ہی نہیں کر سکیں گے دیر تک, چندیا جائیں گی آپ کی آنکھ.
اور شدید روشنی سے میں آپ کو اندھیرے میں داخل کر دوں, اچھی خاصے حواس خمسہ ہوں گے لیکن آپ چل نہیں پائیں گے 2 قدم. اللہ نے اپنی کائنات کو ایسے 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 چلنا سکھایا سلولی. اللہ کہہ رہے ہیں میں اس پہ سے غلاف اتارتا ہوں, رات کا دن نمودار کر دیتا ہوں, اور ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے آسمان پر, اگر اللہ ہمیں وہ آنکھ دے دیکھنے کی کہ دن اور رات ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں, ایک طرف سے دن سرک رہی ہوتی ہے, رات داخل ہو رہی ہوتی ہے, اور ہر وقت کائنات میں یہ کام ہو رہا ہے, کہیں سورج ڈوب رہا ہے, کہیں سورج غروب ہو رہا ہے, طلوع ہو رہا ہے. یہ سب اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے. اور چاند, اس کو تو ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں, یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے. بیسکلی زمین, آسمان, چاند, سورج ہم دیکھیں گے کب؟ ہمارے پاس ٹائم ہے جب تک اس سے باہر نہیں آئیں گے. ہم تو سورج چاند بھی اسی پہ دیکھ لیتے کیا ٹائم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات بکھیری ہوئی ہے. آدھی رات کو اٹھو, ذرا صبح کی روشنی میں اٹھو, ذرا دیکھو تو صحیح ہم کیا کیا کام کرتے ہیں تمہارے لیے. تمہیں بس عادت ہے سبزی کے ٹھیلے پہ جاتی ہوں, رنگ برنگی سبزی کھا کے آ جاتی ہوں, لے کر آ جاتی ہوں. کبھی جاؤ جہاں ہم نے اگائی ہیں, یہ نیچے فلیش پڑا ہوا ہوتا ہے, بو پڑی ہوئی ہوتی ہے, اور اوپر سے سرسوں کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. کیا اللہ نے پردے رکھے اپنے, کیا خوبصورتی سے اللہ نے چیزوں کو ڈیزائن کیا ہے. تو اللہ اپنی کیا بتا رہے ہیں مجھے اور آپ کو. ہم نے کہا تھا مکی صورتیں پڑھنا ہی اس لیے چاہتے ہیں, اللہ میں آپ کو پہچان تو جو میں ایک اکیلا سب کو ایک جیسا پانی لگاتا ہوں, ایک ہی کھیت ہوتی ہے, تم ایک جیسی شکل کے بیج لگاتے ہو, میں کسی سے موسمی, کسی سے کینو, کسی سے لیمو نکال کے تمہیں کھڑا کر کے دے دیتا ہوں, تم کنفیوز ہو جاتے ہو, ہم نہیں کنفیوز ہوتے. تو دس از دا بیوٹی آف نیچر. اللہ ہمیں بس, میں تو دعا کرتی ہوں اللہ عورتوں کے سینوں سے نا سونے چاندی کی بھوک ختم ہو, تو وہ کچھ اللہ کی زمین پہ چلنے پھرنے کے لیے پیسے لگائیں. قل سیروا فی الارض, چلو پھر اللہ کی زمین پہ. اللہ نے ٹورزم منع نہیں کیا ہے, ٹریولنگ, ٹورزم, ڈسکوریز اللہ نے منع نہیں کی ہے, بلکہ آپ کے سینسز کھلتے ہیں الحمدللہ اس کے ساتھ. جایا کریں, ناردرن ایریاز میں جایا کریں, گاؤں دیہات کی طرف جایا کریں, آپ کے بعد یہ سونا بٹ جائے گا, اور جو علم آپ سیکھ کر آ جائیں گے آپ اپنی خوشی سے بانٹ کے جائیں گے الحمدللہ. پھر وہ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے, اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے. سب کے سب ایک فلک میں تیر رہے. انیشلی کہا جاتا تھا کہ صرف سورج چلتا ہے, لیکن اس آیت نے بتایا کہ نہیں, سارے جتنے بھی اللہ نے سیارے بتائے ہیں سارے موویبل ہیں, کوئی بھی اسٹیشنری نہیں ہے اس میں, سب اپنے اس پہ, لیکن اپنے اپنے مدار میں بھاگ رہے ہیں. کوئی کسی کے کام میں ٹانگ نہیں اڑا رہا. بہت معذرت کے ساتھ ہمارے گھر خراب کیوں ہوتے ہیں کہ ہر کوئی کسی کے نہ کسی کے کام میں ٹانگ اڑا رہا ہے.